الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العلي العظيم. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن کتنا بابرکت تھا. آج دوہری برکتوں اور دوہری رحمتوں کا دن تھا. یہ وہ دن تھا کہ جب قرآن و اہل بیت علیہم السلام، ویسے تو قرآن و اہل بیت علیہم السلام نہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے، لیکن بظاہر ہی صحیح آج وہ دن تھا جب قرآن و اہل بیت ایک جگہ جمع ہو گئی. ناظرین، میں ایک بار پھر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چلتا ہوں برادر عزیز کی خدمت میں تاکہ وہ کلام معصوم سے ہماری گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی وعلیک بتلاوت القرآن فی کل حال. مولا کائنات سے نصیحت کرتے ہوئے، مولا کائنات کو وصیت کرتے ہوئے رسول اکرم نے سفارش کی کہ اے علی، تم پر ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، تم پر ضروری ہے کہ تم ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اور یہ سفارش اور یہ نصیحت اور یہ وصیت مولا کائنات سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہم سب سے خطاب کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر طور سے مولا کائنات ہے، لیکن جب مولا کائنات کو جب یہ وصیت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب بدرجہ اولا اس جو ہے وہ خطاب کے مخاطب قرار پائے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور آج خاص طور سے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، کہ جس دن ہم محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں، جس دن ہم جشن میں شرکت کر رہے ہیں، تو وہیں کے اوپر ہمیں قرآن سے بھی مانوس زیادہ سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی قرآن سے حد سے زیادہ مانوس رہتے تھے. جیسا کہ روایات میں بھی ذکر ہوا ہے جعفر بھائی کہ چھٹے امام کی ظاہر روایت ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام بستر پر سونے کے لیے جاتے تھے تو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے متعدد جو ہے وہ چیزیں ذکر ہوئی ہے. جب اپنے دور خلافت میں امام علیہ السلام کو جو 6 مہینہ دور خلافت کا تھا، تو اس مہینے میں جب ان 6 مہینوں میں ایک دن خطبہ دینے کے لیے جب امام ممبر پہ گئے تھے تو پورے سورہ ابراہیم کی تلاوت جا کر ممبر پہ کی تھی. یہ سب اس بات کی طرف جو ہے وہ دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا کتنا زیادہ رابطہ قرآن کے ساتھ تھا. سونے سے پہلے امام علیہ السلام سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، ممبر پہ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے متعدد جو ہے وہ آیات کو اپنے کلام اور اپنی گفتگو میں امام علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، کہ جو ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اگر سیرت امام حسن مجتبیٰ پہ چلنا ہے تو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک بات، بس یہ آخری بات کہہ دوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا جو مقصد ہے تقوی کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کر سکیں، اپنا رشتہ خدا سے مضبوط کر سکیں. اور یہ رشتہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو پائے گا جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ نہ ہوں، جب تک ہم قرآن مجید کے ہم نشین نہ ہوں، قرآن مجید کے جلیس نہ ہوں، قرآن مجید ہماری زندگی میں نہ ہو. چاہے جتنے انسان کوشش کر لے، لیکن اگر قرآن ساتھ میں نہیں ہے تو یہ رشتہ کبھی بھی پروردگار سے مستحکم نہیں ہو. ظفر بھائی، واضح سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، 2 گراں قدر چیز چھوڑی ہے، اہل بیت اور قرآن کریم. تو جب تک کہ ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تب تک کہ کامیابی جو ہے وہ نجات جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. لہذا ذمہ داری ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی صرف ماہ رمضان المبارک میں نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک ایک جو ہے وہ تمرین کا بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ ہم پورے سال تک جاری رکھیں. تو آئے چلتے ہیں آج کے آگے کے پروگرام کو آپ کی خدمت میں بڑھایا جائے. آپ بڑھائیں. جی چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوال اور ان کے صحیح جوابات کو دیکھ لیتے ہیں. جی. سوال نمبر 1، سورہ اسراء
یعنی سورہ بنی اسرائیل کے مطابق اللہ نے بنی آدم کو کون سا کمال عطا کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی عزت دی ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ کسی پر اس وقت تک عذاب نہیں کرتا صحیح جواب آپشن اے جب تک رسول بھیج کر اپنی حجت تمام نہ کر لے۔ سوال نمبر 3، اللہ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی؟ صحیح جواب آپشن سی آخرت کے متمنی، آخرت کے لیے خوب کوشش کرنے والے اور ایماندار۔ سوال نمبر 4، اللہ نے کس چیز کے پاس بھٹکنے سے بھی منع کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی زنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور برا چلن ہے۔ سوال نمبر 5، اللہ نے چند جوانوں یعنی اصحاب کہف کے حالات کو ان کی قوم سے کیوں بتایا؟ صحیح جواب آپشن بی تاکہ یہ بتائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، اللہ نے کس کے بارے میں کہا کہ اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا؟ صحیح جواب آپشن اے جسے اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے۔ سوال نمبر 7، اللہ نے قرابت داروں اور محتاج و پردیسی کے حق کو ادا کرنے کے بعد کس چیز سے منع کیا اور اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی فضول خرچی، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سوال نمبر 8، سورہ کہف کے مطابق ظالموں کے بارے میں کون سا جواب صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن اے اللہ نے ان کے لیے آگ دہکا کر تیار کر رکھی ہے، ان کی فریاد رسی کھولتے پانی سے ہوگی۔ سوال نمبر 9، کن لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح جواب آپشن سی کنجوس، لالچی اور ڈرپوک سے۔ سوال نمبر 10، مشورہ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی سارے جواب صحیح ہیں۔
جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ یقیناً آپ نے غور سے قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنا ہوگا غور سے، اور کوئز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیا ہوگا، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے صحیح لگائے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کے تقریباً جو ہے وہ سوالات کے جوابات صحیح ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ بھی جو ہے وہ قابل قدر بات ہے کہ محنت کرتے ہیں ہمارے مومنین اور جوان، اور اب جو ہے وہ وقت آ چلا ہے کہ ہم لوگ ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ جو اسپانسر ہیں آج کے اور سبیل قرآن ٹیم نے جن کا انتخاب کیا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایصال ثواب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ کسی مرحوم کو ایصال ثواب کروائیں، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ جو نمبر آ رہا ہے اسکرین پر اس پر رابطہ قائم کریں۔ ہماری ٹیم آپ سے خود جو ہے وہ رابطہ قائم کر کے اور آگے کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ کر ایصال ثواب کریں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے مرحومین کے لیے رہے گا۔ جعفر بھائی آئے چلتے ہیں، اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں بس ایک بات اس سے پہلے کہ ہم مرحوم کے نام کو جان لیں، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کو جو ہے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ امام کہ جس کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا تھا ہر ایک مدینے کے فقراء و مساکین کے لیے، جس کا دروازہ اور جس کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ اور یعنی وہ کریم کا ایک وہ ہے کہ امام حسن کا جو ہے انفاق، امام حسن کا جو ہے وہ ہمیشہ مشہور ہے، اور یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان اپنے دوسرے امام کی سیرت پہ چلنے کا، کہ ہم آ کے بتائیں کہ مولا ہم آپ کو صرف زبانی نہیں چاہتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت پر عملی اقدام کرتے ہوئے ہم بھی ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ انفاق کر رہے ہیں۔ اور انفاق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سبیل قرآن کے پروگرام کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ بالکل بہتر ہے، آئے چلتے ہیں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ رب کریم و رحیم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان مرحومین اور اس کے علاوہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، جیسا کہ کل بھی آپ نے کہا کہ خصوصاً وہ مرحومین کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کے وارث نہیں ہیں یا وارث ہیں لیکن انہوں نے انہیں بھلا دیا ہے، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے، انہیں حاملان قرآن میں سے قرار دے۔ جی اب وقت ہو چلا ہے ناظرین کہ آج کے دن کے سرپرائز ونرز کے نام جان لیتے ہیں، کہ جنہیں سرپرائز گفٹ دیا جائے گا، تو چلیں ان کا نام اور ان کے شہروں کو جان لیتے ہیں۔ جی ہاں، رباب فاطمہ، سیدہ بطول عذرا، ستوت فاطمہ، سیدہ نہج الہدا، رضوی عقیلہ مہاراشٹر انڈیا سے، سید زینت فاطمہ، زینب ہاشمی، اسرا زینب، کنیز زہرا اتر پردیش انڈیا سے، تشکیل فاطمہ اتر پردیش انڈیا سے، نازش فاطمہ، سیدہ گلستان زہرا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے وہ خوش قسمت افراد کہ جن کا قرعہ کشی کے ذریعے سے نام انتخاب ہوا ہے، سبیل قرآن ٹیم نے انتخاب کیا ہے۔ قرعہ کشی کے ذریعے سے انہوں نے تمام سوالات کے جوابات صحیح لکھے تھے، دیے تھے، اور آگے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ دعا گو یہی ہیں ہم کہ اگر آپ کا نام ابھی تک نہیں آ سکا ہے تو آگے انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کا نام ان لسٹ میں یا جو ہے وہ ونر کی لسٹ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر جعفر بھائی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ خود شرکت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر دوستوں کو بھی، دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ آئیں اور اس پروگرام میں شرکت کریں، اس کوئز میں شرکت کریں۔ خود بھی آپ سبیل قرآن پرو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں موجود جو چیزیں ہیں، قرآن کا ترجمہ متعدد زبان میں موجود ہے، جیسا کہ پہلے دن بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، 5 زبانوں میں موجود ہے، گجراتی زبان میں، بنگالی زبان میں، انگلش زبان میں، اردو زبان میں اور ہندی زبان میں، یہ 5 زبان میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر موجود ہے، تفسیر کی جو ویڈیوز ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ سورے جو ہے وہ 80 سورے جو ہے وہاں پر موجود ہیں، تو یقیناً یعنی 80 سورے یعنی تقریباً جو ہے وہ 2/7 قرآن جو ہے وہ کی تفسیر وہاں پر موجود ہے۔ 10 منٹ اگر آپ وقت دینا چاہیں گے روزانہ تو 5 سال میں آپ پوری تفسیر مکمل کر سکتے ہیں، لہذا کوشش کریں آئے جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ جڑیں، اور سبیل قرآن ٹیم کے ساتھ سبیل قرآن ٹیم کو موقع دیں کہ وہ آپ کے جو ہے وہ قرآنی امور کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی سعادت حاصل کر سکے۔ جعفر بھائی آئے چلتے ہیں ان 3 لوگوں کی طرف کہ جنہیں جو ہے وہ کیش پرائز ملنے والا ہے۔ 3 لوگ کون کون سے ہیں آئے دیکھتے ہیں، کس جگہ سے ہیں، کہاں سے ہیں، نام کیا ہے۔ سید فلسفہ زہرا،
فاطمہ وریالہ، مدملہ بانو۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ 3 افراد تھے کہ جنہیں سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا۔ میں ان کی خدمت میں، اور اس سے پہلے وہ افراد کہ جن کا قرعے کے ذریعے سے نام نکلا تھا اور جنہیں سرپرائز گفٹ دیا جائے گا، ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے انہیں اس نمبر پہ میسج کرنا ہے، ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرے گی، ایڈریس وغیرہ ویریفائی کرنے کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد تک ان کا انعام پہنچا دے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو چکا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئز جو ہے وہ سبیل قرآن کے پرو ایپ پہ ہو رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مومنین تک اس اپلیکیشن کو پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کے درمیان اس ایپ کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کا باقاعدہ حکم تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اس نیکی کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں، اس نیکی کے کام میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اپلیکیشن کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اسے پہنچانا ہر ایک گھر میں، ہر مومنین کے گھر تک پہنچانا، ہر مومنین کے موبائل تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کے ڈاؤن لوڈز ہوں، زیادہ سے زیادہ مومنین اس کو شیئر کریں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔